بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس کے اقدار کی عکاس ہیں۔ ایرانی صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ ایرانی صدر بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ بلاول بھٹو زرداری نے الزام عائد کیا کہ بھارتی اور اسرائیلی سازش کا آسان ہدف بلوچستان ہے، جبکہ گلبھوشن یادو بھی بلوچستان میں علیحدگی پسند تنظیموں اور دہشت گردوں کی حمایت کے لیے آیا تھا۔ قلعہدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 9 جون کے احتجاج کا مقصد آزاد کشمیر میں انتخابات کو روکنا تھا، رانا ثناءاللہ۔ مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے۔ قومی اسمبلی میں رانا ثناءاللہ کا اظہار خیال، آزاد کشمیر میں انتخابات 2026 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل مکمل ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں معمولات زندگی بڑے حد تک بحال ہو گئے ہیں۔ عوام کی جانب سے قلعہدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اقدامات کی پرزور مذمت کی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے غریب عوام کا نقصان ہوا ہے، جس کی ذمہ داری قلعہدم عوامی ایکشن کمیٹی پر ہے۔ آزاد کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر روزمرہ اشیاء کی آمد جاری ہے۔ BBC اردو کی جانب سے پروپیگنڈا خبر دی گئی ہے کہ آزاد کشمیر آنے والے تمام انٹری پوائنٹس بند ہیں۔ حکومتی اداروں کی جانب سے اس خبر کی زبردست بنیاد پر تردید کی گئی ہے۔ حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے رہنماؤں شمیم شال، سید اعجاز رحمانی اور زاہد اشرف نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ قابض فوج کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ بات پوری عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جنوری 1989 سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہوئی ہیں، جن کے شوہر بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری خواتین بھارتی قبضے میں مسلسل خوف و ہراس کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک سے۔